باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔ یہ سورہ دخان کی 40ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے کفار مکہ سے خطاب چل رہا تھا اور وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ بعث بعد الموت سے انکار شدت کے ساتھ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا ایک کھیل کود، ایک تماشا ہے، بس جو چاہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی ساری چیزوں کی طرف نظردار کر دیکھو، ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے۔ تو یہ اس دنیاوی زندگی کا بھی ایک انجام ہونے والا ہے، وہ ہے آخرت، اور آخرت میں جو ہے فیصلے ہوں گے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، اس دن سب اٹھائے جانے والے ہیں، اور یہ طے شدہ وقت مقرر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور کوئی فیصلے میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اور پھر اس دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی آج تو یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر لیتا ہے، نصرت اور امداد کر لیتا ہے، حمایت کر لیتا ہے، تو ناحق اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، لیکن اس دن وہاں پر کوئی ایسا نہیں کر پائے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 29ویں پارے میں، یعنی کوئی اپنا ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا وہاں پر۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سورہ مومنون میں فرمایا، یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو پھر حسب نسب رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھے گا اس کی کسی چیز کے بارے میں بھی، اور سارا حکم جو چلے گا وہ اللہ رب العالمین ہی کا چلے گا، اور جو ہے اس دن جو فیصلے فرمائے جائیں گے وہ رب حقیقی کی طرف سے ہوں گے، اور ان کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا، کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی، اور وہ فیصلے جو ہوں گے وہ انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے اور دلائل پر جو ہے مبنی فیصلے ہوں گے، اور جو ہے جو سچی گواہیاں جو ہوں گی اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کیے جائیں گے، اس پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، سب کے سب پکڑے جائیں گے سوائے رب العالمین کے جس پر اس نے رحم فرما دیا۔ الا من رحم اللہ، جس کے اوپر اللہ رب العزت رحم فرما دیں گے وہی بچ پائے گا، اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں پائے گا۔ رحم فرما دینے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یعنی جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارا، ان کے پیغمبروں کے پیغام کو سمجھا اور ان کی تکذیب نہیں کی بلکہ اس کو مان کر جو ہے سمجھ کر چلتا رہا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، فرما دیا بے شک وہ اہل ایمان پر بڑے ہی رحیم ہیں، یعنی حالانکہ وہ زبردست بھی ہیں، دو صفات یہاں پر آئیں گے، غالب ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جیسی چاہے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے بندوں کے لیے بڑے شفیق مہربان، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں جو ان کے بندے ہوں گے ان پر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور جو ہے امت کو انہوں نے سکھلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حساب آسان کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے لوگ بہت سے، اور ان کو وہ زیادہ اچھا ہوگا، تو پھر یہ حساب کتاب آسان کے لیے دعا کیوں، بغیر حساب کی دعا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بغیر حساب کی ہی دعا ہے، جس کا حساب کتاب آسان ہو گیا اس کو جو ہے صرف پیشی ہوئی اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو آگے بڑھا دیا، اس کی کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئے، تو وہ
یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حساب ہی نہیں ہوا، بس ایسا ہوا کہ آیا اور گزر گیا اس کے سامنے سے۔ بس ایسے حساب کے لیے بار بار دعا مانگا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ ایسی ہی دعا تم کو بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے تعلق سے پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جس کا حساب کتاب آسان ہو گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو روک لیا گیا، جسے سوال و جواب کرنے شروع کر دیے گئے، تو پھر وہ بچ نہیں پائے گا، سوائے چند لوگوں کی، مقربین اللہ تعالیٰ کی، انبیاء کرام وغیرہ ہی بچ پائیں گے، اس کے علاوہ سب کے سب پھنس جائیں گے۔ زندگی بھر کا حساب کہاں سے دے پائیں گے بتائیے؟ آج دنیا میں اگر کوئی آپ سے 2-4 سالوں کا حساب کتاب پوچھ لیتا ہے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو جو ہے زندگی بھر کا حساب کتاب ہے، سوال و جواب ہے۔ کتنے گناہ، کتنی کمیاں، کتنے کوتاہیاں ہم سے زندگی بھر ہوتے ہوں گے، صبح سے شام تک ہم کیا کیا کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، صغیرہ کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اوپر رحم فرما دیں گے اور ہمارا حساب کتاب آسان کر دیں گے تو پھر وہ آسان ہو جائے گا، ورنہ کوئی اس دن مدد نہیں کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ فرما دیا گیا۔ یعنی اس میں سورہ عبس میں فرمایا کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اس دن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اور ماں باپ سے بھاگیں گے بچے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، بھائیوں سے بھاگیں گے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو ہے نہیں پوچھے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہاں کا معاملہ ہوگا، وہاں کا نقشہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ میں بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا، دوسروں کی فکر کہاں پہ کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں گے بس وہی بچے گا، اور اس کے علاوہ جو لوگ آج عیش کر رہے ہیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے کر رکھی ہیں ان کو اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی دائمی نعمتیں ہیں، یہیں پر جینا اور مرنا ہے، جیسا کہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مال اور اولاد اور حکومت اور سلطنت اور اقتدار اور یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں بس یہاں پر برتنے کے لیے دی گئی ہیں، اسی میں مزے اڑاؤ اور مستی کرو اور عیش و عشرت میں زندگی گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ نعمتیں تو چند روزہ ہے، عارضی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے انسان کو۔ وہ اگر بھول جائے گا تو پھر اس کے لیے آگے بہت بھیانک معاملہ ہونے والا ہے اس میں۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی ایک مقام پر کہ انسان اتنا ناشکرہ ہے، قلیل من عبادی الشکور فرمایا مختلف مقامات پر، بہت کم ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے نظر ڈال کر کتنے بندے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، کتنے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا سچ بول رہے ہیں، کتنا حلال کھا رہے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، بہت ہی کم ہے اگر دنیا کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مگن ہیں اپنی دنیا میں اور ان کو شیطان نے جو ہے بہکا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ رحمان سے ان کو دور کر دیا ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورہ اعراف پارہ 8 میں شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان لوگوں کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ کہاں سے؟ ان کی سیدھی جانب سے، ان کی بائیں جانب سے، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، چاروں طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ، دنیا کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی میں پڑی ہوئی ہے اور عیش و عشرت میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کے لیے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم۔ یہ میزبانی ہوگی ان کی، جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو اور جلایا جائے گا، اور پھر ان کے لیے بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، جس سے پگھلا ہوا تانبا تیل کی تلچھٹ پیٹوں میں وہ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ دوزخ کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔
پھر اس کے سر پر سخت اذیت دینے والا گرم گرم پانی اڈیل دو اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، سے کہا جائے گا اس کا مزہ چکھ، تو بڑا ہی باعزت شخص ہے۔ یعنی جو نافرمانی کریں گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے بہت ہی عبرتناک اور بھیانک انجام بنا کر رکھ دیے ہیں، وہ ہے جہنم۔ جہنم ان کے لیے تیار ہے، اور اس میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ جہنم کے تعلق سے، اس کی بھیانک ہونے کے تعلق سے، اس کی سزاؤں کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ حج میں بھی آیا ہے، سورہ کہف میں بھی آیا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بیس الشراب وساءت مرتفقات، یعنی ان کے لیے ہم نے آگ کو تیار کر کے رکھا ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر لے گی اور پھر ان کے چہروں کو بھون ڈالے گی، اس کی وہ جو ہے پانی مانگیں گے یعنی تڑپ تڑپ کر، تو پھر ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، جس کے پینے سے ان کے چہرے جو ہے جل جائیں گے، بھون ڈالے جائیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر بهم ما فی بطونهم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ 17ویں پارے میں جو ہے نقشہ کھینچے ہیں کہ جہنمیوں کا حال کیسا ہوگا وہاں پر۔ ان کے لیے آگ کے کپڑے پیوند کر کے کاٹے گئے ہیں، اور جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کو جو ہے جو پانی دیا جائے گا وہ انتہائی گرم اور کھولتا ہوا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو ان کے پیٹوں کے جو ہے ساری چیزوں کو اور ان کی کھالوں کو جلا ڈالے گا، اور یہ ان کی میزبانی وہاں پر ہوگی۔ اور پھر ان کے سروں پر ہتھوڑے مارے جائیں گے لوہے کے، ان کے سر پر سے گرم گرم پانی بہایا جائے گا، یہ ان کی میزبانی ہوگی۔ جب کبھی وہ تکلیف کی وجہ سے وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، تو فوراً ان کو وہیں پر لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکو مزہ عذاب کا، اس جلنے کا عذاب کا مزہ چکو، تو یہ ان کے لیے میزبانی ہوگی وہاں پر۔ ھذا نزلہم یوم الدین، فرما دیا ایک مقام پر سورہ واقعہ میں، یہ ان کے لیے میزبانی کی شروعات ہوگی۔ ابھی تو میزبانی شروع نہیں ہوئی ہے، اور مزید بہت سی چیزیں ان کے لیے تیار ہوگی۔ اصل میزبانی کو جو کہا جاتا ہے ضیافہ، ضیافہ میں اصل دسترخوان ہوتا ہے، میزبان جو کے لیے مہمان جو تیار کرتا ہے، اس سے پہلے جو اسٹارٹرز ہوتے ہیں، یہ اسٹارٹرز ہیں شجرۃ الزقوم اور گرم گرم پانی، پیپ، یہ سب چیزیں ابھی شروعات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں تم کو دیکھنی باقی اور اس کو بھگتنی باقی، اور پھر ان کو جہنم کے بیچوں بیچ لا کر ذلیل کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم بہت بڑے باعزت بنتے تھے، معظم بنتے تھے، مکرم بنتے تھے، بڑا اکرام ہوتا تھا دنیا میں تمہارا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، آج دیکھ لو تمہارا کیا حال ہو رہا ہے، کیسے ذلیل ہم نے تم کو کر دیا ہے، اور تم جن چیزوں کے بارے میں شک کرتے تھے یہی ہے وہ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے واقع ہونے میں تم شک میں مبتلا تھے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔ اور پھر اس کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں گے، جنہوں نے کبھی بھی فسق و فجور میں اپنی زندگی نہیں گزاری اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے دور ہی رہے، اس سے بچتے رہے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگ مقام امن میں ہوں گے، امن کی جگہ پر ہوں گے، باہوں اور چشموں میں ریشم اور حریر اور دیبا، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کرتے رہیں گے، کبھی موت کا مزہ نہیں چکیں گے سوائے اس کے جو پہلے آ چکی تھی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار اور بہترین انتظام کیا ہے، ہر قسم کا انتظام، جو کچھ بھی ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کا سب وہاں پر ان کو مل جائے گا، بہترین شاندار رہائش گاہ اور گھر، اور پھر باغات اور چشمے، اور پھر جو ہے ان کے لیے اچھی حوریں جو بڑی بڑی آنکھوں والی، جس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ مختلف حوروں کے تذکرے اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے لیے جو مرغوب ہیں ان کی آنکھوں کا تذکرہ یہاں پر کیا کہ بڑی بڑی آنکھیں حسن و جمال کی علامت ہوتی ہے،
تو وہ ہوں گے اور ہر قسم کے میوے ہوں گے اور تختوں پہ سجے سجائے آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر موت نہیں آئے گی، یہ ساری نعمتیں دائمی ہوگی۔ یعنی دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ عارضی ہوتی ہیں، کب ختم ہو جانے والی نہیں معلوم، اس کو زوال آ جاتا ہے، لیکن وہاں کی نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا، اور پھر اس میں جو ہے وہاں پر کوئی غم اور حزن بندے کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں وہاں سے جو ہے اس کو جو ہے وہاں پر نہیں ہونے دیں گے۔ اور موت کو وہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذبح کر ڈالا جائے گا، ایک دمبے کی شکل میں لا کر جو ہے جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ لا کر اس کو ذبح کیا جائے گا، اور پھر پکار کر کہا جائے گا اے جنتیو تمہاری زندگی یہاں کی دائمی زندگی ہے، اب تمہیں موت نہیں ہے، اور پھر تمہارے لیے کوئی بیماری نہیں ہے، تمہارے لیے بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ سدا جوان رہو گے اور ہمیشہ تندرست صحت مند قوت والے رہو گے، اور یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر جو جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا کہ تمہارے لیے بھی یہاں کی جو عذاب ہے وہ ہمیشگی کا عذاب ہے، اور یہ موت جو ہے تمہیں یہاں پر آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ تم ایسے ہی رہو گے۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، جو جنتیوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی رب کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے جو انسانوں کے اعمال ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو نعمتیں دنیا میں بندہ حاصل کر رہا ہے اور آخرت میں اس کو جو دائمی نعمتیں ملیں گی اس کے مقابلے میں اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور جنت سے نواز دیں گے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اب آپ بھی انتظار کیجیے، یہ بھی منتظر ہیں، یہ بھی آپ کے لیے منتظر ہیں، اور آپ بھی ان کے لیے منتظر رہیے، دیکھیے کس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بس آپ نصیحت کرتے جائیے، یہ اس قرآن کو ہم نے بہت بڑا آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں، آپ کی قوم کی زبان میں، بس ان کے لیے نصیحت کیجیے، آپ اپنا جو تبلیغ کا کام ہے اس کو جاری رکھیے اور صبر کیجیے، اور فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ یہ سب سے آخری آیت تھی سورہ دخان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔